الواقعہ 57 to 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین نحنو ہم نے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں فلولا تو کیوں نہیں تصدقون تم تصدیق کرتے افرأیتم کیا بھلا دیکھا تم نے ما جو تم نونا تم ٹپکاتے ہو یعنی منی تم ٹپکاتے ہو انتم کیا تم تخلقونہ تم پیدا کرتے ہو اسے ام یا نحنو ہم ہی الخالقون پیدا کرنے والے ہیں نحنو ہم نے قدرنا مقدر کیا ہم نے بینکم درمیان تمہارے الموت موت کو وما اور نہیں ہے نحنو ہم بمسبوقین عاجز ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں نحن خلقناکم قیامت کے دن لوگوں کے 3 گروہوں میں تقسیم ہونے اور تینوں گروہوں کے ثواب و عقاب کے ذکر کے بعد یہاں سے 74 تک جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان میں آخرت اور توحید دونوں پر استدلال کیا گیا مشرکین ان دونوں کے منکر تھے یہ دلائل محض خیالی یا فلسفی باتیں نہیں بلکہ وہ واقعی اور حقیقی چیزیں ہیں جنہیں آدمی اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے ان میں اس کی اپنی پیدائش کا ذکر ہے کھیتی کا ذکر ہے جسے وہ خود کاشت کرتا ہے پانی کا ذکر ہے جسے وہ پیتا ہے آگ کا ذکر ہے جس سے وہ بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے فلولا تصدقون تم جانتے ہو کہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا کوئی دوسرا اس میں شریک بھی نہیں پھر تم کیوں نہیں مانتے کہ عبادت بھی صرف ہمارا حق ہے اور اسی بات کو سچ کیوں نہیں مانتے کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے افرأیتم ما تم نون گرانا ٹپکانا افرأیتم کیونکہ یہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے نا منی کے قطرے سے انسان کی پیدائش کا قیامت کی دلیل ہونا ایسی بات ہے جس پر غور کرنا ہر شخص پر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ بس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا مفسر عبد الرحمن کھیلانی لکھتے ہیں پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کا نطفہ بذات خود کیا چیز ہے وہ کن چیزوں سے بنتا ہے پھر جن چیزوں سے بنتا ہے وہ زندہ تھی یا مردہ اور اس نطفے کے بننے یا بنانے میں کیا تمہارا کوئی عمل دخل ہے کوئی اختیار ہے پھر اس نطفے کو رحم مادر میں ٹپکانے کی حد تک انسان کو اختیار اگر ہے بھی تھوڑا بہت اس کے بعد اس کا اختیار کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے نصف اس سے بھی کم یعنی نطفے کا ایک قطرہ لاکھوں جراثیم کیڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جو صرف طاقتور خردبین سے نظر آ سکتے ہیں اسی طرح رحم مادر میں نسوانی بیضہ کا وجود بھی خردبین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا نطفے کا ایک جرثومہ جب نسوانی بیضے میں داخل ہوتا ہے پھر ان دونوں کے ملنے سے
ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ سیل بن جاتا ہے۔ یہی انسانی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے اور اس کا نام، اسی کو استقرار حمل کہتے ہیں۔ نطفہ ٹپکانے کی حد تک مرد کو اختیار ہے، مگر یہ طاقت نہ مرد میں ہے نہ عورت میں اور نہ دنیا کی کسی اور ہستی میں کہ نطفے سے وہ حمل جو ہے وہ استقرار قرار دے۔ پھر اس نقطۂ آغاز سے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں بچے کی درجہ بدرجہ پرورش، ہر بچے کی الگ الگ صورت گری، ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی اور جسمانی قوتوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے وہ ایک امتیازی انسان بن کر اٹھے، کیا یہ ایک خالق کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے؟ یا اس میں ذرے برابر بھی کسی ڈاکٹر، ولی، پیر، فقیر یا کسی بھی دوسرے کا کوئی بھی عمل دخل ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر یہ فیصلہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوش شکل یا بد شکل، اس کے نقوش تیکھے ہوں یا بھرے بھرے، طاقتور اور قد کاٹ والا ہو یا کمزور، نحیف، تھوڑے وزن والا، تندرست ہو یا اندھا، بہرا، لنگڑا، ذہین ہو یا کن ذہن، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ خالق کائنات کے اختیار میں ہیں۔ کیا ان سب باتوں کو سمجھ لینے کے بعد بھی انسان یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ اسے پیدا کرنے والا اکیلا رب العالمین ہے، اور یہ کہ وہ جو مردہ نطفے سے ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان اور دیگر جاندار پیدا فرما رہا ہے، وہ مرنے کے بعد انسانوں کے بے جان ذرات کو دوبارہ بھی زندگی بخش سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر پہلی دفعہ پیدا کرنے کو دوبارہ پیدا کرنے کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا، جیسا کہ الروم 27، الانبیاء 104، الحج 5، یاسین 77 to 79، بنی اسرائیل 51، مریم 67، القیامہ 36 to 40۔ نحن قدرنا بینکم الموت، یہ تمہاری پیدائش کی طرح تمہاری موت بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے، اور ہم نے یہ طے کرنا ہے اور طے کر دیا ہے کہ کس کی موت کس وقت ہوگی، ماں کے پیٹ میں مر جائے گا یا پیدا ہوتے ہی یا جوان ہو کر یا بچپن میں یا ادھیڑ عمر میں یا ارذل عمر تک پہنچ کر۔ اس سے پہلے نہ کوئی اسے مار سکتا ہے، نہ اس کے بعد اسے کوئی زندہ رکھ سکتا ہے۔ بینکم ایک اور معنی بھی ہے کہ موت ایسی چیز ہے جو تمہارے درمیان رکھ دی گئی، سب میں تقسیم ہوگی، مگر ایک وقت میں نہیں بلکہ باری باری ہر ایک پر آئے گی، جیسے کوئی مال لوگوں میں تقسیم ہونا ہوتا ہے اور انہیں اس کے لیے بلایا جائے، اور وہ سب اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان کے نام کی آواز آئے اور انہیں ان کا حصہ ملے، مگر کسی کی خبر نہیں ہوتی کسی کو بھی کہ اس کی باری کب آئے گی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، سابقن جو آگے نکل جائے، غالب آ جائے، مسبوقن جو پیچھے رہ جائے، مغلوب ہو جائے، عاجز رہ جائے۔ با جو ہے وہ نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا کہ ہم ہرگز کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ المومن 67، فاطر 11، منافقون 11، الاعراف 34، نوح 4، سورۃ آل عمران 45۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين۔